ایک طرف تو جنگ اپنے خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور دوسری جانب ایک خفیہ امن سمجھوتا بھی سامنے آ رہا ہے۔ سمجھوتا تو نہیں، اس کو آپ منصوبہ کہیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی امن کی طرف قدم ہے یا ایک اور بڑی جنگ کی تیاری؟ روزنامہ نیوز یارک ٹائمز کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے 15 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت جبکہ یہ منصوبہ سامنے ہے، اسی وقت میدان جنگ میں حملے بھی جاری ہیں۔ اس منصوبے کے تحت امریکہ چاہتا ہے کہ ایران یورینیم کی افزودگی کو بند کر دے، اپنے جوہری پروگرام کو محدود کر لے، اپنی حساس سرگرمیوں کو ختم کرے۔ اور اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ ممکنہ طور پر جنگ بندی اور پابندیوں میں نرمی۔ لیکن یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اعتماد کا فقدان۔ ایران کو خدشہ ہے کہ امریکہ مذاکرات کو صرف وقت حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، جبکہ امریکہ کو ایران کے عزائم پر ہی شبہ ہے۔ تو کیا یہ واقعی امن کی کوشش ہے یا پھر کوئی اسٹریٹجک کھیل ہے؟ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بیانڈ ود بہجت کے ساتھ، یہ بھی آگے بڑھنے سے پہلے یاد دلاتی چلو کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ضرور کر لیجئے تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک فوری طور پر پہنچ بھی جائیں۔ تو اب چلتے ہیں آگے، جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ تو صورتحال مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ جب ہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کو دیکھتے ہیں تو ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات جاری ہیں اور پیش رفت ہو رہی ہے، اور دوسری طرف ایران ان داموں کو جعلی اور بے بنیاد قرار دے رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ تضاد اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خود امریکہ کے اندر بھی کوئی واضح حکمت عملی موجود نہیں۔ یوں سوال یہ ہے، کیا مقصد واقعی مذاکرات ہیں یا پھر محض ایران کو جھکانا مقصد ہے؟ دوسری جانب میدان جنگ میں شدت کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل نے ایران کے اندر درجنوں فضائی حملے کیے، جن میں فوجی مراکز، میزائل تنصیبات اور کمانڈ سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ جواب میں ایران نے بھی اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے جاری رکھے۔ یہ جنگ اب صرف حملوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ ایک مکمل ملٹی فرنٹ وار بن چکی ہے۔ اس جنگ کا سب سے بڑا اثر کہاں پڑا ہے؟ توانائی پر۔ آبنائے ہرمز میں تیل کی ترسیل متاثر ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں عالمی سطح پر تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یہ مسئلہ صرف مشرق وسطیٰ کا نہیں، یہ پاکستان، بھارت اور پوری دنیا کی معیشت کا مسئلہ ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر جنگ جلد تھمنے کا نام نہیں لیتی تو پاکستان میں گیس کی یعنی پیٹرول کی قیمت 500 روپے فی لیٹر تک پہنچ سکتی ہے۔ یوں اگر یہ بحران بڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اثر آپ کی میری جیب پر پڑے گا۔ لیکن دوسری طرف اس جنگ کا سب سے خطرناک پہلو بھی سامنے ہے۔ سی این این کی رپورٹ، نشریاتی ادارہ ہے سی این این، اس کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ ایران کے اہم تیل کے مرکز خارج جزیرے پر زمینی کارروائی کے لیے غور کر رہا ہے۔ یہ وہ جزیرہ ہے جہاں ایران کی تقریباً تیل کی 90% برآمدات ہوتی ہیں۔ اگر یہاں پر جنگ ہوتی ہے تو یہ صرف ایک حملہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ عالمی معیشت کے لیے ایک بڑا جھٹکا بھی ہوگا۔ سوال یہ ہے، کیا ہم ایک مکمل عالمی بحران کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ ایران نے واضح کیا ہے کہ وہ امریکہ کی شرائط پر جنگ ختم نہیں کرے گا۔ اس نے اپنی 5 بڑی شرائط بھی پیش کی ہیں، اور ان شرائط میں مکمل جنگ بندی، دوبارہ حملے نہ ہونے کی ضمانت، نقصانات کا معاوضہ، پورے خطے میں جنگ کا خاتمہ اور آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری کا اعتراف کرنا۔ اور جب تک یہ شرائط پوری نہیں ہوتی، ایران مذاکرات کے لیے تیار نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو امن منصوبہ ہے، دوسری طرف بڑھتی ہوئی جنگ ہے۔ کیا یہ دونوں راستے کبھی ایک جگہ پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، مل سکتے ہیں؟ یا دنیا ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں سفارتکاری اور جنگ ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ جنگ ختم ہو جائے گی یا پھر ایک بڑے عالمی بحران میں تبدیل ہوگی؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ بہجت جیلانی کے ساتھ یہ اسپیشل رپورٹ بھی اب ختم ہوتی ہے۔ چینل بیانڈ ود بہجت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔